بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. خواتین و حضرات، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب کی عام طرح کی محفلوں میں ہوتا ہے، آپ کے سوالات کا ڈاکٹر صاحب خود جواب دیں گے. باہر کی تصویر اگر میں آپ کو دکھا سکتا یہاں اسکرین پر تو شاید آپ یقین دیکھ کر لیتے. میدان کے جو اسکرین ہے وہ ایک دم بھرے ہوئے ہیں، زمین میں فرش بچھے ہوئے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی تقریر کے لیے کس جذبے، شوق اور ولولے کے ساتھ یہاں لوگ ایک دم آئے ہیں، میں ڈاکٹر صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ضرور آپ کے ان کلمات سے محفوظ ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. اور اسی درمیان میں ڈاکٹر صاحب کے جو وقفہ ہے اس بیچ میں اپنے مہمان خصوصی جناب ڈی سی پانڈے صاحب DIG آگرہ سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آج کی اس تقریر کے تاثرات اور آپ لوگوں سے دو الفاظ سے روبرو ہوں. ڈاکٹر پانڈے صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے خدا تو نے مجھے سب کچھ دیا ہے، یہ میری زندگی تیری عطا، کیسے کہہ دوں کہ تو میرا نہیں ہے، لقب تیرا تو رب العالمین. اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کہ دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں غیر کے. اپنے دل کی بات میں کس سے کہوں، اور تیرا ہو کہ دور کیوں تجھ سے رہوں، اور سامنے کیوں غیر کے پھیلاؤں ہاتھ، ہر مانگتی ہے تجھ سے ساری کائنات. حضور نہ ہو آپ سے پیار ممکن نہیں، خطا ایسی سرکار ممکن نہیں، اگر وہ بلائیں تو آؤں گا میں، بنے دھرم دیوار ممکن نہیں. صبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، صبا ان کو پہنچا دے میرا سلام، اگر ان کا دیدار ممکن نہیں. عقیدت ہے اتنی کہ الفاظ میں عقیدت کا اظہار ممکن نہیں. نظر رحمت دو جہاں کے بغیر سدھر جائے سنسار ممکن نہیں. حضور سبھی کو مال و زر دے دے، سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے. سبھی کو مال و زر دے دے، ہر ایک نعمت عطا کر دے. میرے مالک مجھے احساس کی دولت عطا کر دے. میں ہر خواہش، ہر ایک ارمان کو قربان کر دوں گا، جو تو مجھ کو فقط کردار کی عظمت عطا کر دے. میری لغزشوں، حضور میری لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے. میرے لغزشوں پہ نظر نہ کر، مجھے رحمتوں سے نواز دے. بڑا ہوگا مجھ پہ تیرا کرم، تم محبتوں سے نواز دے. عالی جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب، مجھے محبتوں سے نواز دے، بس میں یہیں پہ آنا چاہتا تھا. آج اللہ نے رحمتوں سے نوازا ہے، اس کی کرم فرمائی ہے کہ یہ محبت کرنے والے کا یہ یہاں پہ اس بزم میں، اس اجلاس میں سارے محبت کرنے والے اکٹھے ہوئے ہیں آپ کے سامنے. یہ اللہ نے آج کرم فرمائی کی ہے، رحمتوں سے نوازا ہے. کیونکہ جب بھی توحید کی بات ہوگی تو محبت کی بات ہوگی، بھائی چار کی عالمی بھائی. توحید کی بات جہاں پہ بھی ہوگی تو محبت کی بات ہوگی، اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوگا. میرے اوپر ہمیشہ تہمتیں رہی ہیں کہ میں نے بات اپنے محکمہ ڈنڈا، محکمہ پولیس، اس محکمے میں بھی محبتوں کی بات، یہ تہمتیں آتی رہی ہیں کی ہے. ہمیشہ شاعری کے موقع پہ بھی یہی بات ہوئی کہ آپ نے بات ہمیشہ محبت کی ہے. میں نے ہمیشہ کہا کہ یہ محبت کا جذبہ جب تک رہے گا، اللہ کی کرم فرمائی وہی ہے، اللہ کی رحمتیں وہی ہیں. جہاں محبت ہوگی وہیں روشنی ہوگی. روشنی پیار کی علامت ہے، روشنی کے لیے دعا کیجیے، ہمیشہ وہی ہوگا. تو اس روشنی کو، ایک محبت کے جذبے کو بچائے رکھنے کے لیے توحید کی بات ہے. عالمی بھائی چارہ اپنے آپ بنا رہے گا جب آپ کے دل سے مل جائیں گے، جب آپ ایک دوسرے کو سمجھ لیں گے، جب آپ ایک دوسرے سے محبت کریں گے. خود بخود اپنے آپ کا ایمان محبت ہو جائے گا. آپ کا مذہب، آپ کے مذاہب سبھی ایک جگہ آ کے ملتے ہیں، وہ ہے محبت. اور توحید وہی ہے، توحید اس کی بنیاد ہے. آپ توحید کی بات کرتے ہیں تو بھی بنیاد کی اس کی محبت ہے. زکوٰۃ کی بات بھی محبت ہے. آپ روزے کی بات کرتے ہیں وہ بھی محبت ہے. حج کی بات کرتے ہیں وہ بھی محبت کی بات ہے. اس میں کہاں ہے، اس میں نا اتفاقی کہیں ہے ہی نہیں. ساری بات محبتوں کی بات ہے، ساری کائنات کی بات محبتوں کی بات ہے.
کہ نفرتوں سے الگ راستہ چاہیے. اور آج ہم کو آپ کی ضرورت ہے حضور. حضور آپ کی ضرورت کس لیے ہے کہ سارے جو پیغمبر ہمارے آتے رہے اور پیغام لاتے رہے, لیکن ان کو ہمیں تو راستہ دکھانے والا کوئی ہو. آج کے اس دور میں, اس زرپرستی کے دور میں راستہ نہیں مل رہا ہے, تو وہ تو آپ دکھا رہے ہیں کہ نفرتوں سے الگ راستہ چاہیے, سلسلہ پھر وہی پیار کا چاہیے, اور یہ اندھیرا, یہ بے سمت اپنا سفر, روشنی چاہیے, رہنما چاہیے, روشنی چاہیے. یہ اندھیرا, یہ بے سمت اپنا سفر, روشنی چاہیے, رہنما چاہیے. تو جب تک آپ جیسے رہنما ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے, آپ کے نقش پا کو دیکھ کے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے, اور ہمارا مذہب محبت اپنے آپ میں ہوگا. دیر و حرم میں ہم جہاں جائیں گے بس توحید کی ایک بات ہوگی, اور وہی محبتوں کی بات ہوگی کہ ہم کو نظر اب اس دنیا کے دیر و حرم سے کیا نسبت, ہم کو نظر اب اس دنیا کے دیر و حرم سے کیا نسبت, سب سے جدا ہم اہل وفا کے اپنے عبادت خانے. بہت بہت شکریہ. آج یہ اللہ کی کرم فرمائی ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہم سب لوگوں کو راستہ دکھایا. شکریہ. بہت بہت شکریہ پانڈے صاحب. حضرات, میرا دل تو چاہ رہا ہے لیکن مجبوریاں کچھ ایسی ہیں. میں یہ ذکر کرتا ڈاکٹر علی جناب ذاکر صاحب کے سامنے کہ ہمارے پاس گرودوارا صاحب گرو کا تال سے اور سینئر ایڈوکیٹس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس آگرہ کے ججز وغیرہ سب تشریف فرمائے یہاں پر, لیکن فردن نام لینا نہ تو مناسب ہے اور نہ ہی اتنا وقت ہے. علی جناب ڈاکٹر صاحب, اس سے پہلے کہ یہ سوالات کا سلسلہ شروع ہو, اس سے پہلے میں آج کی اس محفل کے صدر جناب سید محمد صابر صاحب قاضی شہر آگرہ کو یہ زحمت دوں کہ وہ اپنے کلمات سے ہمارا حوصلہ افزائی کریں. بہت بہت شکریہ. میں اپنے پیروں کی تکلیف کی وجہ سے کھڑے ہونے سے معذور ہوں, اگرچہ کہ ادب کے خلاف ہے, میں بھی مائک پر آ کر کے ہی یہ بات کہتا. ڈاکٹر صاحب نے آج ہماری امیدوں کو اس انداز میں پورا کیا, یہ مجمع بتا رہا ہے, اور جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا کہ باہر بھی اسی انداز میں لوگ ہیں. یہ ظاہر ہے شمع کی قیمت بتا رہے ہیں کہ پروانے کتنے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب سے لوگ غائبانہ طور سے متعارف تو تھے ہی, اور بڑا ارمان تھا لوگوں کا کہ ڈاکٹر صاحب تشریف لائیں تو بالمشافہ ملاقات بھی ہو جائے, چہرہ بھی دیکھ لیا جائے. میں جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. مذاہب کے تقابلی مطالعے میں خصوصاً اسلام اور ویدک دھرم میں آپ کا مطالعہ واقعی بہت وسیع ہے. آپ کے بیان سے حاضرین کو بہت قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں, خصوصاً ان لوگوں کے لیے آپ کا بیان بہت مفید ہے جو حق کے متلاشی ہیں, جو ستیہ کی تلاش میں رہتے ہیں, حق کی تلاش میں رہتے ہیں. انہوں نے یقیناً بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. آخر میں تمام شرکا حضرات کی خدمت میں نیک خواہشات پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اپنے آپ کو بالکل یہاں سے ہٹا رہا ہوں کونے میں, اور آپ کو اور ڈاکٹر صاحب کو روبرو سامنے کیے دیتا ہوں. سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے گا. سوال جواب شروع کرنے کے پہلے کچھ رولز اور ریگولیشن میں کہنا چاہتا ہوں. پہلا نام آپ کہنا, اس کے بعد آپ کا پیشہ, آپ کی مصروفیت کیا ہے. سوال کو مختصر سا رکھیے, ایک سوال کیجیے. اور ایک آخری درخواست کہ ہم ہمارے غیر مسلم دوستوں کو پہلا حق دیں گے پوچھنے کا. جب غیر مسلم دوست اور بھائی ہمارے سوالات ان کے ختم ہوں گے, پھر اگر موقع رہا تو مسلمانوں کو وقت دیا جائے گا. میری درخواست ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم ہو بھائی اور بہن, وہ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے. مسکنسیپشن اباؤٹ اسلام, اسلام کی غلط فہمیاں یا عالمی بھائی چارے پہ کوئی بھی سوال. اگر آپ کو کچھ اسلام کے بارے میں غلط بھی لگتا ہے تو بنا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا. تو کوئی بھی سوال بنا جھجک, بنا کوئی تکلیف کے آپ پوچھ سکتے. میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں کہ مجھے ذرا بھی برا نہیں لگے گا, اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. پہلے ہمیشہ خواتین کو وقت دیا جاتا ہے,
पहले खातून को दिया जाएगा और फिर आपके पास आएगा इंशाल्लाह. यस सिस्टर, मोस्ट वेलकम. डॉक्टर नायक नमस्कार. मैं सुधा जैन पारिवारिक न्यायालय में प्रैक्टिस कर रही हूँ. मेरा एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है. अभी आपने बताया कि हम महिलाओं के लिए, हमारे मुस्लिम धर्म में हम महिलाओं को बहुत 75% हम सम्मान देते हैं, उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं. तो मेरा एक सवाल ये है जो कि मैं आए दिन देखती हूँ कि जो आपके जो मुस्लिम धर्म के अनुसार जो तलाक का जो सिस्टम है, 3 बार तलाक देने के बाद उस पर जो इद्दत पीरियड का जो केवल मेंटेनेंस मिलता है, उसके बाद एक अनपढ़, एक ऐसी महिला जो अपना सोर्स ऑफ इनकम उसका कुछ भी नहीं है, उसको किसके सहारे पर छोड़ दिया जाता है. हमारा धर्म जो मुस्लिम धर्म है उसमें कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए जिससे कि ऐसी महिलाओं को जीवन जो आसानी से कट सके. थैंक यू. बहन ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा. उन्होंने ये कहा कि इस्लाम मजहब में जब किसी का तलाक होता है तो बहुत से अनपढ़ खवातीन जिन्हें इल्म नहीं होता, उनको जीने के लिए कुछ पैसा नहीं होता, तो कुछ ऐसा मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए कि नहीं. जो इसके मेन वजह है जो आज के माशरे में ये हो रहा है वो है कि इस्लाम का कम इल्म होने की वजह से ये चीज हो रही है. अगर हर इंसान इस्लाम मजहब को सही तरीके से समझ सके तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हुकूक खवातीन के इस्लाम में है वो कोई भी मजहब में नहीं, कोई भी सोसाइटी में नहीं है. पहला चीज ये कि हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में आमतौर पे किसी की शादी होती है जब, तो अक्सर औरत मर्द को दहेज देती है. उसे कहते हैं डाउरी, डाउरी देती है आमतौर पे. और इस्लाम में उल्टा है. इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 4 में कि जब भी आप शादी करो तो अपनी होने वाले बीवी को एक गिफ्ट दो, तोहफा दो. हम जिसे कहते हैं मेहर. मेहर निकाह होने के लिए फर्ज है. हमारे इस देश में आमतौर पे उल्टा होता है कि वो औरत होने वाले मर्द को दहेज देती है और मार्केट के ऊपर डिपेंड होता है. अगर वो डॉक्टर है तो मांगेगा 1 करोड़ रुपया या 10 लाख, डिपेंड कौन से इलाके से आता है. इंजीनियर है तो 5 लाख, ग्रेजुएट है तो 1 लाख, जैसे भेड़ बकरियों का बिकते हैं. और अफसोस की बात है कई मुसलमान भी इसको अमल करते हैं, बिल्कुल गलत है. इस्लाम में दहेज लेना औरत से जबरदस्ती बिल्कुल हराम है. उल्टा होने वाले शोहर को महर देना चाहिए और अपने बराबर का महर देना चाहिए. लेकिन अफसोस की बात है कि दहेज लेना छोड़िए, अगर हिंट भी देना, दहेज को हिंट देना कि मेरा बेटा मर्सिडीज कार में घूमना चाहता है, हिंट दे रहे कि उसको दहेज में मर्सिडीज कार चाहिए. मेरे बेटे को 4 बेडरूम फ्लैट में रहने की आदत है, इंडिकेशन, हिंट दे रहे कि मुझे दहेज में 4 बेडरूम का फ्लैट चाहिए. ये बिल्कुल इस्लाम में हराम है. जबरदस्ती मांगना, अगर खुशी से, अगर उस लड़की के वालिदैन कुछ देना चाहते तो आप ले सकते खुशी से. जबरदस्ती आप ले नहीं सकते ना. आप उसको हिंट दे सकते कि मुझे फ्लैट दो या पैसा दो. इस्लाम में उल्टा है. इस्लाम में औरत को महर मिलता है शादी में, और महर निकाह होने के लिए फर्ज है. और महर ये खुद औरत भी तय कर सकती है कि मैं तुमसे शादी करूंगी जब तक आप मुझे 1 लाख रुपया नहीं देंगे. वो अलग बात है कि वो गरीब शौहर है, गरीब आदमी बोलेगा मैं 1 लाख नहीं है, आप कोई दूसरे मर्द को ढूंढो, मैं दूसरी लड़की को ढूंढूंगा, ये भी जायज है. तो वो लड़की दूसरे शौहर को ढूंढेंगी, ठीक है ना. लेकिन वो कह सकती मुझे 1 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कुछ भी कह सकती है. अगर शौहर के पास कुवत है वो देगा, नहीं कुवत है तो नहीं देगा. इसीलिए अरब मुमालिक में लड़की लोग इतना डिमांड करते हैं कि उनको अरब खवातीन से शादी करना मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि वो जानते हैं अपने हुकूक को. सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 20 के आयत में लिखा है कि आप उन्हें सोने का पहाड़ भी दे सकते हैं मेहर में, और आप उसे एक आयत भी सिखा सकते हैं, वो भी मेहर है. अगर आपके पास पैसा नहीं है और वो आदमी कहता है कि मेरे पास पैसा नहीं, मैं आपको कुरान शरीफ की आयत पढ़ के सुनाऊंगा, वो भी मेहर हो गया. तो मेहर की कोई हद नहीं है, ना नीची हद है ना ऊपर हद है. अपने अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग वो मेहर तय कर सकते. और ये मेहर की कई वजह है.
ایک وجہ ہے کہ مثال کے طور پہ اس لڑکی کے والدین نے اس کی پرورش کی, اسے گریجویٹ بنایا, تعلیم کے اوپر خرچہ کیا, تو مہر ملنے کے بعد اس عورت کی وہ اپنی جائیداد ہو جاتی ہے. وہ چاہے اپنے والدین کو دے, چاہے خود رکھے, یا اس کو کوئی بزنس میں لگا دے, کوئی تجارت میں لگا دے, اس کا حق ہے. تو مہر اس کی خود کی جائیداد ہے, وہ کچھ بھی کر سکتی ہے. اور مہر کا کوئی فکسڈ اماؤنٹ نہیں ہے, چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, بڑا بھی ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ مہر اگر خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر طلاق ہوتا ہے, ڈیورس ہوتا ہے, تو یہ مہر اس کے کام آ سکتا ہے. لیکن لوگ کو غلط فہمی ہے کہ مہر صرف طلاق کے لیے, ایسا نہیں بات ہے. وہ مہر لے کے خود کو بزنس میں لگا سکتی ہے, اپنے والدین کو دے سکتی ہے. اور جہاں تک کہ اس کا خود کا سوال ہے, اسلام کے اندر جتنے فائنینشیل ایسپیکٹس ہے خرچہ اس کا, شادی کے پہلے ذمہ داری ہے اس کے والد کی اور اس کے بھائی کی, شادی کے بعد ذمہ داری اس کے شوہر کی اور اس کے بیٹے کی. آل فائنینشیل ایسپیکٹ, لاڈجنگ, بورڈنگ, کلوتھنگ, کھانا پینا, کپڑا, سب اس کو کمانے کی ضرورت نہیں. یہ حق ہے مرد کو دینے کا. تو فائنینشیلی شی از مور اسٹرانگ, شی از ویری اسٹرانگ فائنینشیلی. جہاں تک کہ مالی حالات میں اسلام میں عورت کا درجہ بہت اونچا ہے. جہاں تک کہ بہن نے سوال پوچھا کہ طلاق ہونے کے ٹائم پہ اسے مینٹیننس کیوں نہیں ملتا, بہت اہم سوال ہے. پہلا ہم یہ جان لے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی خواتین کو اتنے حقوق دیے, حقوق دینے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالی عدل کرتے ہیں, جسٹ ہے. کیونکہ جب بھی طلاق ہوتا ہے گھاٹے میں جاتا ہے مرد اسلام میں زیادہ. کیونکہ جب طلاق ہوتا ہے اسے اگر وہ مہر نہیں دیا ہوگا دینا فرض ہو جاتا ہے, بھلے وہ مہر 50,000 ہو, 1 لاکھ ہو, 5 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, وہ اسے طے کرنا چاہیے. جب مہر دیتا ہے تو عورت کا نقصان کچھ نہیں ہوتا. اور طلاق ہونے کے بعد آدمی بھی شادی کر سکتا ہے, عورت بھی شادی کر سکتی. جب طلاق ہو جاتا ہے اسے مہر تو مل جاتا ہے, جب نئی شادی کرتی ہے نیا مہر ملتا ہے. آپ سوچئے آدمی جب نیا شادی کرتا ہے اس کو نیا مہر دینے پڑتا ہے, تو آدمی نقصان میں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے کہ طلاق ہونے کے بعد آدمی مینٹیننس بھی عورت کو دے, تو ہم کہیں گے یہ اللہ سبحانہ و تعالی حق کے نہیں ہے, نعوذ باللہ, ایسا کر ہی نہیں سکتے. نہیں تو مجھے لیکچر دینے پڑیں گا آدمی کے حقوق اسلام میں. میں اکثر تقریر کرتا ہوں عورتوں کے حقوق. لیکن جو لوگ اسلام کی بنیادی بات کو نہیں سمجھتے انہیں یہ غلط فہمی ہے کہ عورت کا نقصان ہو رہا ہے. عورت کا نقصان نہیں ہو رہا ہے. اور عورت کو کچھ بھی اگر چیز کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا, آدمی کا حق بنتا ہے کہ اسے دے. شادی کے پہلے اس کے والد اور اس کے بھائی, شادی کے بعد اس کے شوہر اور اس کے بیٹے. اور اگر یہ نہیں بھی دے تو معاشرے کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے. معاشرہ نہیں کر سکتا ہے, اگر اسلامک حکومت ہے, حکومت کا فرض ہے کہ عورت کو سنبھالے, اس کی پرورش کرے. یہ اسلام میں. لیکن اگر آپ اس کے بعد کہیں گے طلاق ہونے کے بعد آدمی اسے ہر مہینہ اور 1,000 روپیہ دے, 5,000 روپیہ دے, تو یہ آدمی پہ ظلم ہوئے گا. لیکن جو مہر طے ہوتا ہے شادی کے پہلے نکاح میں, کیا مجھے چاہیے 5 لاکھ روپیہ, اسے وہ سنبھال سکتی ہے. اسے کوئی تجارت میں لگائے اور اس کی آمدنی لے سکتی ہے. اگر کوئی شک ہے کہ ہو سکتا ہے میرا طلاق, کبھی بھی شادی ہوتی تو طلاق کا گمان تو رہتا ہے دماغ میں کہ طلاق ہونے والا ہے, ہو سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اسلام نے اسے الحمدللہ کئی چیزیں سے حفاظت کی ہے. تو مہر جو ہے اسے کئی فائدے ہیں. اور اس کے باوجود حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیٹی جس کا طلاق ہوتا ہے اس کی حفاظت کرتے تو بہت ثواب ملتا ہے. تو اسلام میں جو طلاق شدہ عورت ہے اس کے لیے الحمدللہ کئی طریقے ہیں جس سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے. جو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہاں کے معاشرے کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے خواتین کو اپنے حقوق خود پتہ نہیں, ان کی غلطی ہے, اسلام کی نہیں. ہمارے خواتین اور ہمارے مرد خود نہیں جانتے, طلاق کیسا دینا جانتے نہیں. غلطی کس کی؟ اسلام کی. اسلام کی نہیں, اسلام کے فالو کرنے کے مسلمان کی. اگر آپ اسلام کو جاننا چاہتے ہیں تو مسلمان کو مت دیکھیے. جس طریقے سے آج میں نے کہا, آپ اگر مرسیڈیز کار کو جاننا چاہتے کتنی اچھی ہے, اگر کوئی ڈرائیور جو ڈرائیونگ نہیں جانتا ہے اس کے پیچھے بیٹھا اسٹیئرنگ ویل کے اوپر اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک لیتا ہے, تو غلطی کس کی؟ مرسیڈیز کار کی کہ ڈرائیور کی؟ ڈرائیور کی. اسے مرسیڈیز کار چلانے آتا نہیں,
تو اسی لیے اسلام کو اگر جاننا چاہیے تو آپ قرآن کو پڑھنا چاہیے اور صحیح حدیث کو. یہ افسوس کی بات ہے کہ کئی مسلمان خود نہیں جانتے قرآن اور حدیث میں کیا لکھا ہے, کس طریقے سے طلاق دینا چاہیے, کس طریقے سے برتاؤ کرنا چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. اسی لیے میں تقریر کر رہا ہوں تو لوگوں کو قرآن اور حدیث کے قریب لے کے آؤں. ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن. جی ہاں بھائی صاحب. مجھے ڈاکٹر رام اوتار شرما کہتے ہیں. میں یو پی یونیورسٹیز کا ریٹائرڈ رجسٹرار ہوں. ذاکر صاحب, آپ کے ودواتپورن بھاشن سے, تقریر سے حاضرین کے دل اور دماغ پر جو اسلام کے پرتی شردھا اور آستھا جاگرت ہوئی ہے, اس کے لیے سارے حاضرین کی اور سے میں آپ کا شکر گزار ہوں, آبھاری ہوں اور آپ کا ابھینندن کرتا ہوں. اسلام بہت سشکت ہے اور اس کو پربھاشت جو آپ نے آیتوں سے ان کی سنکھیا نمبر دے کر کے, وید اور پرانوں کے سنکھیا ان کے نمبر دے کر کے جو سدھ کیا ہے خدا کے ایک ہونے کے بارے میں, وہ ہمارے دل اور دماغ پر اتر گیا ہے. میں سارے سنسار میں شانتی لانے کے لیے اسلام کو بہت قابل اور سشکت سمجھتا ہوں. دربھاگیہ سے بن لادن اسلام کے سدھانتوں کو چھوڑ کر کے جو مانوتا کا رکت بہا رہے ہیں, نردوش لوگوں کے پرتی مار رہے ہیں. آپ کا سنگٹھن ان کو راہ پہ لانے کے لیے کچھ پریاس کیا کر رہا ہے؟ دھنیہ واد. ساری تعریف ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. جو بھی بھائی صاحب نے کہا, ہمارے بھائی رام صاحب نے جو کہا, ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے. آخر میں اس نے ایک سوال کیا کہ افسوس ہے کہ بن لادن جیسے لوگ, کتنے لوگ کا خون بہا رہے, آپ کچھ کر رہے ہیں انہیں صحیح راستے پہ لے کے آنے کے لیے. پوائنٹ نمبر 1, قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6, جب بھی کوئی چیز, کوئی بھی شخص کوئی بھی چیز کہتا ہے آپ کو, اس کی پہلی تحقیق کرو اور پھر دوسرے تک پہنچاؤ. جہاں تک کہ بن لادن کا سوال ہے, میں نہ انہیں ملا ہوں, نہ میں انہیں جانتا ہوں, نہ وہ میرا دوست ہے نہ میرا دشمن ہے. لیکن اگر میں بن لادن کے بارے میں کہوں گا BBC اور CNN کو سن کے, تو بالکل غلط ہوئے گا, اسلام کے خلاف ہوئے گا. میں نہ بن لادن کا دوست ہوں نہ ان کا دشمن ہوں, لیکن میں BBC اور CNN کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں. میں میڈیا کا آدمی ہوں, جو بھی یہ غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں کہہ چکا ہوں, اس کے دوشی ہے میڈیا. اگر آپ کہیں گے کہ میں بن لادن کے بارے میں کہوں خالی میڈیا کو سن کے CNN اور BBC میں, تو میں قرآن کے خلاف جاؤں گا, اور میں قرآن کے خلاف جانا نہیں چاہتا ہوں. لیکن آپ نے جو کہا کہ خون بہا رہا ہے 1000 لوگ کا, یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم یہ جانتے ہیں, آپ CNN دیکھیں گے, BBC دیکھیں گے, ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے CNN سے, جو امریکن میڈیا ہے, کہ جارج بش نے افغانستان پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے ٹیررسٹ نمبر 1 کون ہے, تو میں کہوں گا جارج بش. کیوں میں کہتا ہوں اسلام مجھے اجازت دیتی ہے؟ کیوں؟ اس کا CNN اسٹیشن ہے, اور جو سب سے طاقتور ملک دنیا میں امریکہ, سب سے کمزور ملک افغانستان کے اوپر حملہ کرتا ہے, 1000 لوگ کا قتل کرتا ہے. یہ کدھر کا امن ہے؟ کیا وار آن ٹیررزم, کدھر وار آن ٹیررزم؟ یہ لوگ کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مان لو, سپوز مثال کے طور پہ مان بھی لو, کیا بن لادن نے کچھ غلط کام کیا؟ بن لادن نے 11 ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں پلین دارا, مان لو مثال کے طور پہ, مان لو صحیح بھی ہے. اگر یہ صحیح بھی ہے کہ بن لادن جا کے افغانستان میں چھپتا ہے, کون اجازت دیتا ہے جارج بش کو ہزاروں افغان کی جان لینے کے لیے؟ کون اجازت دیتا ہے؟ یہ تو صرف ڈاؤ پیج ہے پالیٹکس کا. اگر آپ پڑھیں گے امریکن سائٹ کے اوپر, انٹرنیٹ پہ جائیں گے, تو کتنے امریکن لوگ نے کہا
کہ یہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو کس نے گرایا. کتنے ہائپوتھیسس ہے, میں نہیں کہتا ہوں کون صحیح ہے, کتنے ہائپوتھیسس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جارج بش نے خود کیا. میں نہیں کہتا ہوں, امریکن لوگ کہتے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ جو لکھا ہے صحیح ہے, یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے, غلط بھی ہو سکتا ہے, اس کی تحقیق میں نہیں کیا ہوں. لیکن یہ جاننا ضروری ہے, اگر آپ میڈیا کی برابر جانچ پڑتال کرے, تحقیق کرے, تو یہ پولیٹیشین لوگ اپنے ووٹ کے لیے کس طریقے سے انسان کی زندگی سے کھلواڑ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی عراق میں صدام حسین ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن. دیکھو میں صدام حسین کا بھی دوست نہیں ہوں. افسوس ہوتا ہے کہ جو چیز وہ کر رہے اسلام سے کئی دور ہے. وہ اسلام کے نام کے اوپر میرے حساب سے جو میں جانتا ہوں ان کے بارے میں کلنک ہے. وہ الگ بات ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن پھر بھی اس کے خلاف جو جارج بش نے کہا ویپن آف ماس ڈسٹرکشن, کتنے مہینے ہو گئے, ایک بھی ویپن ملا نہیں ملا. خود امریکن انویسٹیگیشن کہہ رہی ہے کیا جان بوجھ کے ان لوگوں نے اٹیک کیا عراق کے اوپر, افغانستان کے اوپر آئل کے لیے. تو آپ مجھ سے کہیں گے کہ میں کیا کوشش کر رہا ہوں کہ جارج بش تک کے پیغام پہنچاؤں. کئی لوگ کہتے, جب میں تقریر کرتا ہوں, کہ کئی مسلمان کہتے کہ یا اللہ سبحانہ و تعالی جارج بش کو موت دے. میں یہ نہیں کہتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں, جو دو شخص جو اسلام کے مخالف تھے, دونوں کا نام تھا عمر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ دونوں میں سے ایک عمر کو ہدایت دے. تو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جارج بش کو اللہ تعالی ہدایت دے. جو شخص اتنا طاقتور اسلام کے خلاف کام کر سکتا ہے, اگر اللہ اسے ہدایت دے تو انشاءاللہ اسلام کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور یہ بات میں امریکہ میں بھی کہا ہوں, وہ صحیح راستے پہ آئے یا نہ آئے, میرا کام ہے. اللہ تعالیٰ کہتے فذکر انما انت مذکر, میرا کام ہے ذکر کرنا, ہدایت دینا تو اللہ کے ہاتھ میں. اگر آپ دیکھیں گے کہ انفارچونیٹلی افسوس کی بات ہے کہ میڈیا کے ذریعے کتنی غلط فہمیاں پھیلتی ہے. ایک عام مثال دوں گا میں کہ جب ہندوستان آزاد نہیں تھا, برٹشرز اس دیش کے اوپر حکومت کر رہے تھے, اس ٹائم 60 سال پہلے کئی ہندوستانی اس دیش کے لیے جھگڑا کر رہے تھے. صحیح ہے کہ نہیں, جھگڑا کر رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو اپنے دیش کی آزادی کے لیے جھگڑا کر رہے تھے, برٹشر لوگ انہیں کہتے تھے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے کہ وہ ہے دیش بھکت, پیٹریوٹ. سیم انسان سیم کام کر رہا ہے, لیکن دو لقب, 2 different لیبلز. اگر آپ برٹشرز کے نظریے سے واقف ہے کہ انہیں حق ہے ہندوستان کے اوپر حکومت کرنا, تو آپ بے شک کہیں گے کہ یہ جو لوگ تھے بھگت سنگھ اور جو لوگ دیش کے لیے جھگڑ رہے تھے, ان کو آپ کہیں گے ٹیررسٹ, دہشت گرد. لیکن اگر آپ ہندوستانی کے نظریے سے واقف ہے اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ جو برٹشر لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے ہندوستان میں آئے تھے, انہیں کوئی حق نہیں ہم پہ حکومت کرنا, آپ کہیں گے کہ یہ لوگ دیش بھکت تھے, دہشت گرد نہیں تھے. سیم آدمی سیم کام کر رہا ہے, 2 different لیبلز. تو اسی لیے لیبل دینے کے پہلے ہمیں یہ تحقیق کرنا چاہیے وہ کس کے لیے جھگڑ رہا ہے. لوگ مجھے پوچھے کہ بم بلاسٹ کرنا صحیح کیا غلط ہے؟ غلط ہے, عام طور پہ غلط ہے. میں نے کہہ چکا ہوں میں تقریر میں, اگر کوئی بھی انسان ایک دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف 2 وجہ کے لیے, اگر نہ قاتل ہو یا اس دھرتی پہ فساد پھیلا رہا ہے, اس 2 وجہ کے علاوہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے, وہ ایسا ہے کہ سارے انسانیت کا قتل کر رہا ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری تاریخ کیا کہتی ہے کہ ہندوستان میں بھی کئی لوگ تھے جو آزادی کے لیے جھگڑ رہے تھے, لیکن ان کو برٹشرز نے کہا دہشت گرد. اسی طریقے سے آج میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن لادن اچھا ہے کہ خراب ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھا انسان غلط ہے, اللہ عالم میں نہیں جانتا ہوں, تو میں نہ انہیں سپورٹ کر رہا ہوں نہ بن لادن کے خلاف جا رہا ہوں. لیکن اسے غلط کہنے کے پہلے مجھے پروف چاہیے. جب افغانستان نے کہا جارج بش سے کیا مجھے پروف دو کیا اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو تباہ کیا ہے, وہ پروف دے رہے کس کو؟
टोनी ब्लेयर को, प्रूफ दे रहे किसको? मुशर्रफ को। अरे भाई प्रूफ दो अफगानिस्तान को ना। क्या प्रूफ मिला? एक पासपोर्ट, जो इतने धमाके में पासपोर्ट जलाने। तो एक जोक है कि अगले बार यूएसए आर्मी में जो यूनिफॉर्म बनाएंगे पुलिस वाले, वो ये पासपोर्ट का बनाना चाहिए, तो क्या तबाह नहीं होगा? आप ऐसे चुटकुले बहुत पढ़ेंगे, इंटरनेट के ऊपर जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी को दोषी ठहराने के पहले हमारा ये फर्ज है कि जाने कि किस लिए वो जिद्दोजहद कर रहा है। भाई साहब ने अच्छा सवाल किया कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर हमला किया, क्या वो सही है? बिल्कुल गलत है। जिन लोगों बोलो तो गलत है। आप किसका नाम लेंगे तो मैं जानता नहीं किसने किया। अगर आप बोलेंगे मोहम्मद ने, क्या मोहम्मद सही है क्या गलत है? मैं भाई मोहम्मद को नहीं जानता हूं। सही अपना। अगर आप ये पूछेंगे कि जिन लोगों ने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर जो हमला किया वो सही है क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। 100%, 100% गलत है। कुरान की आयत है, कुरान की आयत है कि उन लोगों को मत सताओ जो लोग धर्म के तरफ है, भले वो मुस्लिम नहीं है। कुरान की आयत है कि मॉनेस्ट्रीज को मत तबाह करो, चर्च को मत गिराओ, सिनेगॉग को मत गिराओ। ये कुरान की आयत है। इस्लाम में हराम है कोई चर्च तबाह करना या सिनेगॉग या मंदिर, बिल्कुल गलत है। ये तो कुरान की आयत है। तो इस बात के ऊपर मैं 100% कहूंगा कि बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर आप शख्स का नाम लेंगे तो मैं ही नहीं जानता हूं शख्स ने किया कि नहीं। आप कह रहे पार्लियामेंट पे हमला हुआ। अभी पार्लियामेंट पे हमला कैसे हुआ वो मीडिया में हम जानते कि 4-5 लोग घुस जाते, इतना अंदर घुसते। हुआ कि नहीं हुआ, का मेकअप था, किसने किया, अल्लाह आलम, मैं ये जानता नहीं हूं। तो पार्लियामेंट पे जो हमला हुआ मैं जानता नहीं हूं किसने किया, क्यों किया, किसको पकड़ लिया, दोषी ठहरा दिए। लाइक बॉम्बे के अंदर किसी को पकड़ लेते, बोलते टेररिस्ट है। एक अफरोज को पकड़े थे बॉम्बे में, जो पायलट था। पहला शख्स जिसको पोटा में डाले इंडिया में अफरोज था। बाद में केस लड़े और उसको पोटा निकालने पड़ा। आप समझे ना। लेकिन कोई भी मुसलमान अगर मंदिर के ऊपर हमला करके बेगुनाह लोग का कत्ल करता है, बिल्कुल गलत है, हराम है। जी हाँ भाई साहब। माई सेल्फ अनुराग जैन, और मैं एक स्टूडेंट हूँ। ज्यादा तो मैं नहीं जानता इस्लाम के बारे में, लेकिन जैसा आपने कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह बहुत दयावान है, जो इंसानों पर और हर जीव पर यानी जानवर पर भी बहुत दया करता है। अब मेरा सवाल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूं कि किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है, और मैं ये भी मानता हूं कि इस्लाम धर्म दया धर्म है और इंसानियत का धर्म है। आपने कहा किसी भी इंसान का कत्ल करना इंसानियत का कत्ल करना है। क्या किसी जीव, किसी जानवर का कत्ल करना कहीं किसी मायने में दया और इंसानियत का कत्ल करना तो नहीं है? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंसान का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है। लेकिन क्या कोई जानवर का कत्ल करना इंसानियत की कत्ल करने के बराबर है क्या नहीं? और ये सवालात आप अगर पढ़ेंगे तो गलत फहमिया के नंबर 6 नंबर आता है गलत फहमिया में, कि लोग एतराज करते हैं कि इस्लाम क्यों जानवर खाने की इजाजत देता है, मांस खाने की इजाजत क्यों देता है। कई गैर मुस्लिम एतराज करते कि इस्लाम एक बहुत जल्लाद रिलीजन है। भाई साहब नहीं कह रहे, लेकिन बाकी लोग कहते कि एकदम मर्सीलेस रिलीजन है, धर्म है, जो जानवर का कत्ल करने के लिए कहता है। जवाब में यह कहना चाहूंगा भाई साहब कि एक मुसलमान अगर वो चाहे तो प्योर वेजिटेरियन, प्योर शाकाहारी रह के भी अच्छा मुसलमान रह सकता है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। मांस खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है। वो एक अच्छा मुसलमान रह सकता है शुद्ध शाकाहारी होके भी। लेकिन बट अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि हमने कैटल बनाए, 4 पांव वाले जानवर बनाए जिसको आप खा सकते हैं। सिर्फ वो जानवर जिसके हमने नाम लिए उसको मत खाओ। जो आपके लिए हराम है उसके अलावा आप सब जानवर खा सकते हैं। कुरान में लिखा है सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि हमने आपके लिए कैटल बनाए, भेड़ बकरियां बनाए तो कि आप उसका गोश्त खा सके।
قرآن میں ذکر ہے سورہ مومنین میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 21 میں کہ آپ بھیڑ بکریوں کے گوشت کھا سکتے، اور کئی آیتیں ہیں. ہم پہلے یہ جان لیں کہ میڈیکل سائنس آج یہ کہتی ہے کہ انسان کے جسم میں ہم کو امینو ایسڈ کی ضرورت ہے، 22 امینو ایسڈ کی ضرورت ہے. اس میں سے 8 امینو ایسڈ جسم میں پیدا نہیں ہوتے، باہر کے کھانے سے لینا لازم ہے. اور کوئی بھی ویجیٹیبل فوڈ، کوئی بھی گھاس پھوس، کوئی بھی پھل میں یہ 8 کے 8 امینو ایسڈ ہے ہی نہیں، لیکن ماس میں ہیں اور مچھی میں ہیں. ہائی لیول آف پروٹین ہے. High level of protein is present in the meat and in the fish. It is nutritious. Vitamin K ہے اور آئرن بھی ہے. اگر آپ دیکھیں گے، اگر آپ تحقیق کریں گے کہ جو جانور جو صرف گھاس پھوس کھاتے ہیں، مثال کے طور پہ گائے، بھیڑ، بکری، ان کے دانت کو آپ دیکھیں گے، ان کے دانت چپٹے ہیں. ہربیورس سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف گھاس کھا سکتے، ماंس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ ان جانوروں کے دانت دیکھیں گے جو ماंس کھاتے ہیں، کارنیورس اینیمل لائک ٹائیگر، لیپرڈ، لائن، شیر ببر، چیتا، ان کے دانت دیکھیں گے تو ان کے نوکیلے دانت ہیں، کینائن سیٹ آف ٹیتھ. وہ صرف ماंس کھاتے، گھاس پھوس کھا ہی نہیں سکتے. اگر آپ جا کے آئینے میں اور ہم لوگ جا کے آئینے میں دیکھیں گے اپنے دانت، انسان کے دانت چپٹے بھی ہے، نوکیلے بھی ہے. اگر خدا چاہتا تھا اگر خدا کی یہ اچھا تھی کہ انسان صرف گھاس پھوس کھائے تو یہ نوکیلے دانت کینائن تیت کیوں دیے؟ تو میں ڈاکٹر ہوں، ماंس کھانے کے لیے. ڈائجسٹو سسٹم جو ہے ہربیورس اینیمل کا، گائے بکری کا ڈائجسٹو سسٹم، وہ صرف گھاس پھوس ڈائجسٹ کر سکتا ہے، ہضم کر سکتا ہے، گوشت کو ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ اگر شیر، چیتا، شیر ببر کا ڈائجسٹو سسٹم دیکھیں گے، وہ گھاس پھوس ہضم کر ہی نہیں سکتا ہے، صرف گوشت ہضم کر سکتا ہے. ہم انسانوں کا ڈائجسٹو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طریقے سے بنایا کہ گھاس پھوس بھی ہضم کر سکتا ہے، گوشت بھی. تو ہم گھاس پھوس بھی کھا سکتے ہیں، گوشت بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. یہ بالکل غلط فہمی ہے. اگر آپ پڑھیں گے ہندو دھرم کی کتاب پڑھیں گے، منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 30، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھگوان نے، خدا نے کچھ جانور کو کھانے کے لیے بنایا ہے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. سم اینیملز ہی ہیز کریٹڈ ٹو ایٹ اینڈ سم ٹو بی ایٹن. کچھ کھانے کے لیے اور کچھ کھا جانے کے لیے. اگر آپ ان جانوروں کو کھاتے ہیں جو خدا نے کھانے کے لیے بنایا ہے تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 30. آگے آپ پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے 5 شلوکا نمبر 31 میں لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ جانور کا قتل کرتے ہیں پوجا کے لیے تو آپ کوئی گناہ نہیں کر رہے. آگے پڑھیں گے منوسمرتی ادھیائے نمبر 5 شلوکا نمبر 39 اور 40. اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے سیکریفائسڈ اینیمل بنایا ہے، مطلب خصوصاً کچھ جانور بنایا ہے تو کہ سیکریفائی کی جائے اور اس کو کھا سکے. اگر آپ اس جانور کا قتل کرتے ہیں سیکریفائی کے لیے اور کھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے، بھگوان نے بنایا ہے، تو آپ کوئی گناہ نہیں کرتے. رگ وید میں ہے کہ آپ کھا سکتے ہیں. رگ وید میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ بھینس کھا سکتے ہیں، آپ گائے کھا سکتے ہیں. کتنے شلوکے کے میں حوالہ دے سکتا ہوں. اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت، دیکھو رگ وید تو بہت کم ہندو لوگ نے پڑھا ہے، لیکن مہابھارت تو آپ جانتے ہوں گے، سنا ہوگا. مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88. اس میں جو پانڈو کے سب سے بڑے بھائی یدھشٹر، وہ بھیشم سے کہتے ہیں کہ ہم یگنا میں، پوجا میں کیا چیز دینا چاہیے تاکہ ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں کو سہولت ہو، آرام ملے، انہیں پیس، امن ملے. they will be satisfied. تو بھیشم کہتے ہیں کہ یگنا میں، پوجا میں اگر آپ ویجیٹیبلز دیں گے، گھاس پھوس، پھل، چاول دیں گے تو ہمارے باپ دادا، ہمارے پرکھوں 1 مہینے تک سنتشٹ رہیں گے. کتنے مہینے تک؟ 1 مہینے تک. اگر آپ مچھی دیں گے تو 2 مہینہ، اگر گوشت دیں گے تو 3 مہینہ.
खरगोश देंगे तो 4 महीना, बकरी देंगे तो 5 महीना, सूअर देंगे तो 6 महीना, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीना, हिरन देंगे तो 8 महीना। ये कंटिन्यू होता है, मेन्यू होता है ना होटल का मेन्यू, उस तरीके से कंटिन्यू होता है। और आगे लिखा गया है अगर आप भैंस देंगे तो 11 महीना, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल। कौन कहता है? भीष्म कह रहा है युधिष्ठिर से, महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88। मैं हवाला दे रहा हूं, आप ये नहीं कहना जो जाकिर भाई कुछ भी कह रहा है दिमाग से, मैं हवाला दे रहा हूं, ये आपके किताबों में लिखा हुआ है। उसके आगे लिखा हुआ है कि अगर आप राइनोसेरस देंगे, राइनोसेरस, तो हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। ऐसे कई चीजें हैं। वजह क्या थी कि हिंदू लोग शाकाहारी बन गए, कई हिंदू लोग। इसकी वजह यह है कि कई हिंदू लोग अहिंसा की तरफ जा रहे थे, वो बाकी मजाहिब से मुतासिर होके, मिसाल के तौर पे जैनिज्म में है कि आपको जानवर नहीं खाना चाहिए, और अगर उनसे पूछेंगे क्यों नहीं खाना चाहिए तो वो कहते किसी भी जीव की हत्या करना गलत है। और भाई साहब भी मुंडी हिला रहे, मैं भी इसको मानता हूं। अगर कोई भी इंसान बिना किसी जीव की हत्या किए जी सकता है तो मैं नंबर 1 हूंगा, नंबर 1। डॉक्टर जाकिर नाइक नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मैं जानता हूं। लोग कहते हैं कि जानवर को खाना मतलब जीव की हत्या करना। ये पहले जमाने के अंदर जब साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ चुकी थी तो उस टाइम लोग शायद इसे मानते थे। आज साइंस टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि इवन जो प्लांट्स है, जो फल है और जो पौधे हैं, उनके पास भी जान है। तो आपकी लॉजिक फेल हो गई। अभी जब हमें यह पता चला कि पेड़ पौधे और फल की भी जान है तो लॉजिक में जरा तब्दीली आ गई। अभी लोग कहते हैं हमें पता है कि पेड़ पौधे की जान है, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द का एहसास नहीं होता। ठीक है भाई, ये पहले की बात है। आज साइंस बढ़ चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे को भी दर्द होता है। वो हंस भी सकते, वो रो भी सकते, उनको भी दर्द होता है। लेकिन ये अलग बात है कि वो जब चिल्लाते हैं उनकी चीख हमारे कानों तक सुनाई नहीं देती, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल से लेके 20,000 साइकिल्स पर सेकंड तक सुन सकता है। इसके ऊपर, इसके नीचे इंसान सुन नहीं सकता। क्योंकि हम पेड़ पौधे की चीख नहीं सुन सकते, उसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी हत्या कर सकते। एक शख्स था जो मुझसे बहुत बहस कर रहा था। वो जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधे की जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन ये जानवर के 5 सेंसेस है, 5 समझ है। ये पेड़ पौधे के 2 या 3 कम है, सिर्फ 3 सेंसेस है। तो इसीलिए जानवर को कत्ल करना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे को कत्ल करना कम गुनाह है। तो मैंने कहा कि मिसाल के तौर पे बहस के लिए मान लो आप सही है, फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, बहस के तौर पे मान लो आप सही है। तो मैंने उनसे कहा आपका अगर भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, 2 सेंसेस लेस, ना वो सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके बाद अगर वो बड़ा होने के बाद कोई आके उसका कत्ल करता है तो आप जाके जज से कहेंगे मी लॉर्ड, कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरे भाई के 2 सेंसेस कम थे। आप तो उल्टा ये कहेंगे कि मेरा भाई तो मासूम था, वो गूंगा था, सुन भी नहीं सकता था, बोल भी नहीं सकता था, उसको डबल सजा दो। यहां जज हजरात बैठे हुए इधर। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता है कि 2 सेंसेस कम 2 सेंसेस ज्यादा। अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरा नंबर 2 आयत नंबर 168 में, या अल्लज़ीना आमनू, ओ मोमिनो, आप वो खाओ जो आपके लिए हलाल है। जो हलाल है आप खा सकते। आप जो सांस ले रहे, भाई साहब सांस ले रहे, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ जर्म्स आर डाइंग। ये जरासीम जो आप सांस लेके, उनको भी जान है। आप अगर 5 मिनट तक सांस नहीं लेंगे आप मर जाएंगे। हर मिनट में आप हत्या कर रहे हैं, आपको पता है। लेकिन ये जो जानवर है, पेड़ पौधे है, जरासीम है, ये आलमी भाईचारे में नहीं आते। इनका कत्ल करना आम तौर से हराम है। लेकिन अगर आपको जीने के लिए इनका कत्ल करते हैं अल्लाह का नाम लेते हुए कि हम उनको कत्ल कर रहे हैं, तो ये गुनाह नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे निशानेबाजी के लिए अगर मैं कोई जानवर का कत्ल करता हूं वो हराम है।
لیکن کھانے کے لیے اگر میں جانور کا قتل کرتا ہوں یا پیڑ پودے کاٹتا ہوں کھانے کے لیے تو یہ اسلام میں اجازت ہے. جو جانور کی اجازت ہے, جو جانور حلال ہے اس کو آپ کاٹ سکتے ہیں کھانے کے لیے, صرف نشانی بازی کے لیے نہیں. تو آپ دیکھیں گے عام ہندو کے جو ہے نا عالمی بھائی چارے, اس کے اندر پیڑ پودے بھی آپ کے بھائی ہیں, جانور بھی بھائی, جو اسلام میں نہیں. اسلام میں عالمی بھائی چارے کے لیے ہر انسان آپ کا بھائی ہے, بھلے امریکہ میں ہو, انڈیا میں ہو, یو کے میں ہو, کالا ہو, گورا ہو, وہ آپ کا بھائی ہے. لیکن جانور آپ کے بھائی نہیں ہے, لیکن جانور کا بھی حقوق قرآن اور حدیث میں دیا گیا ہے. لیکن جو جانور کی اجازت دی گئی ہے کھانے کے لیے ان کو ہم کھا سکتے. ہوپ یہ جواب آپ کے لیے کافی ہے. جی ہم سب سے پہلے تو میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آگرہ میں آپ کا ہاردک سواگت کرتی ہوں کہ اتنا گیان ہے آپ کو کہ آپ نے سبھی دھرموں کی کتابوں کا ادھین کیا. میرا نام ڈاکٹر آر کے ورما ہے. یہاں پہ میں ورما نرسنگ ہوم کے نام سے اپنا نرسنگ ہوم چلاتی ہوں. اور یہ ہال جو ہے میرے پتی دیو کی دین ہے. جب وہ میئر تھے آگرہ کے تو اس سمے انہوں نے بنوایا تھا. آج جو جس میں اتنے لوگ یہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے اور بہت دنوں سے گھمڑتا ہے اندر کہ آپ سب لوگ ہر سال اپنا اینول فنکشن جو ہے مکہ مدینہ منانے جاتے ہیں, تو وہاں ہندو کو, عیسائی کو اور دھرموں کے لوگوں کو کیوں نہیں جانے کی اجازت ہے؟ جیسے آپ لوگ جاتے ہیں, کیا ہم لوگ نہیں جا سکتے وہاں پہ؟ وہ ہمارے لیے بھی تو ایک تیرتھ استھل ہے. جب آپ ہندو مسلمان میں کوئی فرق نہیں سمجھتے تو پھر وہاں جانا ہمارے لیے پروہیبٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر ورما صاحبہ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور یہ میری کتاب میں 10واں سوال ہے جو غلط فہمی نمبر 10 ہے. میری کتاب آپ پڑھیں گے, غلط فہمی نمبر 10. اور ڈاکٹر صاحبہ نے بہت صحیح فرمایا کہ اگر ہم عالمی بھائی چارے میں مانتے ہیں تو صرف مسلمان کو کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں جانے کی, غیر مسلم ہندو اور سکھ اور عیسائی کو کیوں اجازت نہیں ہے؟ بہت اہم سوال. اس کا جواب ہے کہ ہر دیش کے اپنے اپنے رولز اور ریگولیشن ہوتے. مثال کے طور پہ میں ہندوستانی ہوں, لیکن مجھے کچھ ہندوستان کے علاقے میں جانے کی اجازت نہیں ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. صرف ملٹری کے لوگ, صرف وہ لوگ جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, وہ لوگ وہ کینٹونمنٹ ایریا میں جا سکتے. میں انہیں جھگڑ سکتا ہوں, میں اس دیش کا ناگرک ہوں, مجھے کیوں نہیں جانے دیتے؟ نہیں, یہ گورنمنٹ کا رول ہے. یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے, مطلب خالی وہ لوگ, وہ شخص جو ملٹری کے لوگ ہیں, جو دیش کی حفاظت میں لگے ہوئے, صرف ان کو اجازت ہے. یہ رول ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ میرے حساب سے اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. وہ لوگ, صرف وہ انسان جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے, وہ لوگ کو الاؤڈ ہے, باقی لوگ کو نہیں. ہم مانتے ہیں کہ سب انسان ہمارے بھائی ہے, بھائی چارہ کے اندر وہ انسانی بھائی ہے, اس کا ہم اعتراض نہیں کرتے, لیکن صرف وہ بھائی لوگ الاؤڈ ہے جو اسلام کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک اس کا جواب ہے کہ جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اس کے لیے آپ کو ویزا لینے پڑتا ہے, ویزا. اور سب سے ڈیفیکلٹ ہے امریکہ کا ویزا, خصوصاً 11 سپٹمبر کے بعد. 50 سوالات پوچھتے. جب میں سنگاپور میں پہلی بار گیا تھا, وہاں امیگریشن فارم پہ لکھا تھا کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز, جو بھی ڈرگ سے پکڑا گیا اسے سزائے موت. اگر مجھے سنگاپور میں جانا ہے تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر میرے پاس ڈرگز ہے تو مجھے سزائے موت ہوگی. میں نے کہا سزائے موت, اتنا خطرناک سزا, نہیں مانتے تو سنگاپور میں آنا ممنوع. تو آپ اگر سنگاپور کا ویزا لیتے آپ کو تسلیم کرنے پڑے گا کہ ڈرگ والے کو سزائے موت. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ جانے کا ویزا ہے, آپ صرف اپنے زبان سے کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اگر کوئی بھی انسان اپنی زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کہ نہ کوئی معبود ہے اللہ کے سوا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے, کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. میں ڈاکٹر ارجن داس سینٹ جانس کالج میں کامرس کا پروفیسر ہوں.
آپ نے کہا کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی گرنتھوں کو پڑھیے، مسلمان کو مت دیکھیے۔ ہم آپ جیسے نیک انسان کو کیسے نہ دیکھیں، کیسے نہ سنیں اور آپ کی کئی باتوں پر کیسے نہ چلیں۔ اسلام کو سمجھنا ہے تو مسلمان کو بھی دیکھنا پڑے گا، اچھے کو بھی تو خراب کو بھی۔ آپ جیسے نیک انسان کو بھی دیکھنا پڑے گا اور لادین جیسے یا دوسرے ٹیررسٹ ہیں ان کو بھی دیکھنا پڑے گا جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اسلام کو بچا رہے ہیں اور اسلام کو بڑھا رہے ہیں۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے اپنی تقریر میں شروع میں کہا کہ اسلام میں عورتوں اور مردوں کو برابر کے حقوقات حاصل ہیں، اور آپ نے نمبر بھی دیے کہ دونوں کو 100 میں سے 80 نمبر، کسی پیپر میں کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ خدا کے گھر میں، خدا کے دربار میں جسے ہم مسجد کہتے ہیں، اس خدا کی عبادت گاہ میں مسلمان بہنوں کو، بیٹیوں کو عبادت کرنے کا حق کیوں نہیں دیا گیا ہے؟ وہ مسجد میں جا کر نماز کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال کیا۔ سوال کے پہلے یہ کہا کہ ہم کیسے مسلمانوں کو نہیں دیکھے، اور میری تعریف کی، ساری تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو مرسیڈیز کار دیکھنا ہے کتنا اچھا ہے تو ایسے ڈرائیور کو مرسیڈیز کار چلانے کے لیے دو جو ایک ماہر ڈرائیور ہے۔ تو اگر آپ کو اسلام جاننے کے لیے کوئی شخص کو دیکھنا ہے تو سب سے بہترین شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذاکر نائک اسلام میں زیرو ہے، زیرو۔ اسی لیے میں تقریر میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن مجید کا حوالہ سورہ حجرات سورہ 49 آیت نمبر 13۔ تو آپ جا کے باہر بولو اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حجرات آیت نمبر 13، آپ باہر جا کے بولیں گے ذاکر فرماتے، ذاکر کی ویلیو اسلام میں زیرو ہے، ویلیو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ لیکن آپ اگر میرے تقریر سے متاثر ہوئے تو ہمیشہ میں لوگ کو کہتا ہوں اگر آپ میرے تقریر سے متاثر ہوتے ہیں تو میرے تقریر کو ہو بہو ذاکر کو ہٹا کے تقریر کو ہو بہو کسی سے کہیں گے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن اگر کہیں گے ذاکر کہتا ہے کہ خواتین کا مقام مرد کے مقام سے برابر ہے تو زیرو ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 میں، اگر حوالہ دیں گے تو اس کا وزن ہے۔ اسی لیے جو میں کہتا ہوں ابھی تک کہ صحیح ہے، کوئی بھی مذہب کو دیکھنے کے لیے مذہب کے ماننے والے سے بدلے مذہب کی کتاب پڑھو، اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے۔ تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے، ان کا معیار ایک ہے، تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے۔ ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے، بلکہ کئی حدیث ہے۔ آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک۔ آپ خواتین جو مومنہ ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں، اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے۔ کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے، لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی، انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے۔ مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے،
لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، گھر میں ذمہ داریاں ہیں، بچے کو دیکھنا ہوتا ہے، کھانا پکانا ہوتا ہے، تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے۔ تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں، اسلام میں نہیں۔ آپ سعودی عربیہ جائیے، امریکہ جائیے، انگلینڈ جائیے، الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں، وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے، لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے، اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے۔ خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ، ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں، ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے۔ اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا، وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا۔ تو خواتین مسجد میں آ سکتے، لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے، ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز، برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ، وضو کے لیے جگہ الگ، نماز پڑھنے کے لیے الگ۔ اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے۔ یہ ہندوستان کے مسلمان کہ علم کی کمزوری ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری، کئی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم، جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی، تب بھی آپ انہیں مت روکو، رات کو بھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے۔ بمبئی میں ہیں، دلی میں بھی ہوں گی، آگرہ میں بھی ہوں گی، کم ہوں گی۔ ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے، لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ، اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی۔ اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے، اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے، خواتین کم آتے تو، لیکن انتظام ہونا ضروری ہے اور انہیں مسجد سے آنے سے روکا نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے یہ کہا کہ پیڑ پودوں کو یدی ہم کھاتے ہیں تو کچھ سنائی دینے کی آپ نے بات کہی تھی، لیکن ہم ایسا تو کر ہی سکتے ہیں جن بچوں کی ہمیں چیخ یا کسی بھی چیخ سنائی دے رہی ہے اس کو رونے سے روک سکتے ہیں۔ دوسرا، جو چائنا میں نوجات ششو کھائے جاتے ہیں، یدی کوئی اسلام دھرم کا انویائی ان کا اللہ کا نام لے کر یدی کھاتا ہے تو کیا یہ اچت ہے؟ میں نے ایک اخبار میں کٹنگ پڑھی تھی کہ وہاں نیو بورن چائلڈ وہاں کھائے جاتے ہیں، تو کیا اسلام میں اس طریقے کی اجازت ہے؟ بھائی صاحب نے سوال کیا کہ کیونکہ بچوں کی جو چیخ سنائی دیتی تم چپ کر لیتے، سنائی نہیں دی تو کیا کریں گے؟ اور انہوں نے سوال پوچھا کہ چائنا میں بچوں کا گوشت کھایا جاتا ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ جیسا میں نے کہا، صرف ان جانور جن کی اجازت ہے وہ جانور کا گوشت آپ کھا سکتے، انسان کا گوشت کھانا تو بالکل حرامی ہے۔ کس کا بھی نام لو، کس کا بھی نام لو، اللہ کا نام لے کے سور بھی کھانا حرام ہے۔ جو جانور کی اجازت ہے وہی جانور کھا سکتے ہیں، اور کوئی بھی جانور نے، بھلے آپ اللہ کا نام لو یا نہ لو، اللہ نے جب اجازت دی نہیں تو نام لے کے کیا فائدہ؟ اور آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ بچوں کی چیخ سنائی دیتی تو چپ کرتے ہیں، نہیں سنائی دی تو کیا کریں گے؟ اگر بچہ گونگا ہے تو کیا کریں گے؟ آپ اس کو دودھ نہیں دیں گے؟ گونگے بچے کو کیا کریں گے؟ آپ اور اس کو توجہ دیں گے کہ اس کی چیخ سنائی نہیں دیتی تو اسی لیے میں اور توجہ دوں گا کہ دودھ ٹائم پہ ملے۔ وہ جس کو چیخ سنائی دیتی ہے دودھ نہیں ملا تو روئے گا، تو مجھے معلوم پڑے گا۔ تو ماں گونگے بچوں کی اور توجہ کریں گے، اسی لیے آپ کو پیڑ پودے کی توجہ اور دینا چاہیے کیونکہ آپ کو چیخ سنائی نہیں دیتی۔ دھنیہ واد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب۔ میرے جسم کا دیا گیا نام ڈاکٹر ورما ہے، اور میں نے قرآن شریف بھی پڑھی ہے، بائبل بھی پڑھی ہے، اور وید واد کی تھوڑا سا ادھین کیا ہے۔ میں نے قرآن میں ساری باتیں اچھی پائی ہیں، کنتو ایک بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے۔ یہ ہندو وادی وہ کہتے ہیں کہ جنم ہوتا ہے، اور قرآن میں ایک بات آتی ہے کہ مردے زندے کیے جائیں گے۔ یہ دو بات میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی ہے
ہندو تقویٰ کہتا ہے، انہوں نے دیکھا کہ جنمواد، کہ جنم ہوتا ہے، میں نے ڈسکوری چینل میں بھی یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور دوسرا کہ آخر میں قرآن میں کہ مردے زندے کیے جائیں گے. میں نے اس بات کو بہت سے پوچھا ہے، کنتو میرے کا اس بات کا کلیئرفیکیشن کوئی بھی مذہب، ایک تو جنم وادی، دوسرا جو جنم نہیں مانتا یعنی مردوں کو زندہ کرتا ہے، سمجھا نہیں پایا. میں آپ سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ اس بات کو قرآن کے مادھیم سے اور آپ کے مادھیم سے میں سمجھنے کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں. دھنیہ واد. ڈاکٹر صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اس نے قرآن مجید پڑھی اور سب بات کو تسلیم کرتے. صرف یہ ایک یا دو بات کہ قرآن شریف کے اندر موت آتی ہے، مردے کو واپس سے زندگی دی جائیں گی آخرت میں، ان کا ذکر ہے. اور ہندو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پنرجنم میں، اور وہ ڈسکوری چینل پہ دیکھے کہ پنرجنم ہوتا ہے. اگر آپ دیکھیں گے سب سے اونچی کتاب ہندو مذہب میں وید. اگر آپ پڑھیں گے پنر کی معنی کیا، پنر سنسکرت میں مطلب نیکسٹ، اگین، واپس سے اور ایک. پنر کے معنی نیکسٹ. تو پنرجنم مطلب نیکسٹ زندگی اور ایک زندگی. اگر آپ قرآن شریف پڑھیں گے کئی آیتیں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی. پہلے آپ تھے نہیں، پھر زندگی دی، اس دھرتی پہ آئے، پھر آپ کو موت دیں گے، پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا. آپ جو کر رہے مردوں کو جان دی جائیں گے آخرت میں، یہ ہم مانتے ہیں کہ ایک بار ہم اس دھرتی پہ آتے، نیکسٹ لائف از آخرت. اسی طریقے سے وید میں بھی ذکر ہے اباؤٹ پنرجنم، نیکسٹ لائف، سیم ہو بہو جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہوا ہے. لیکن عام ہندو مذہب کے جو گرو ہے، سوامی ہیں، ان لوگ جب یہ جاننے لگے، ایک ان کو کٹھنائی پیش آئی. وہ دیکھنے لگے کہ کئی انسان جب پیدا ہوتے ہیں وتھ کنجنائٹل ڈیفیکٹس، ہارٹ پرابلم، ہارٹ ڈیفیکٹس، لم پرابلم، کوئی امیر پیدا ہوتا ہے، کوئی غریب پیدا ہوتا ہے. تو بھگوان ہی کینٹ بی انجسٹ. بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان کو ہیلدی پیدا کرتا ہے صحت کے ساتھ، کوئی انسان کو کنجنائٹل دل کی بیماری سے پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو امیر گھر میں پیدا کرتا ہے، کوئی انسان کو غریب گھر میں. تو بھگوان انجسٹ نہیں ہو سکتا ہے، نا انصاف نہیں ہو سکتا. تو یہ جو سوامی لوگ ہیں، ان لوگ نے ایک نئی چیز نکالی، سمسکارا. ہندو مذہب میں کہتے سمسکارا، جو انگلش میں کہتے ہیں سائیکل آف برتھ اینڈ ریبرتھ، ٹرانس مائگریشن آف سول. انگریزی میں کہتے ٹرانس مائگریشن آف سول، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہوں گے. ٹرانس مائگریشن آف سول انگریزی میں کہتے، سنسکرت میں کہتے سمسکارا. برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ. کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ، برتھ ڈیتھ. کئی بھی وید میں نہیں لکھا ہے. چیلنج ہے میرا. یہ ان لوگ کو ملتا ہے بھگوت گیتا کے شلوک سے. بھگوت گیتا کا شلوک چیپٹر نمبر 2 میں، ورس نمبر 22 میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے کپڑے نکالتا ہے تو وہ نئے کپڑے پہن لیتا ہے. اسی طریقے سے روح ایک نئی جسم میں جاتی ہے. اور یہ بھدیانکر اپنشد میں بھی اس کا ذکر ہے، آپ پڑھیں گے کہ when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. جس طریقے سے کیٹرپلر گھاس کے اوپر چڑھتا ہے اور دوسرے گھاس پہ جاتا ہے، اسی طریقے سے روح ایک نئی باڈی کے اندر جاتا ہے. تو اس شلوک کے بنیاد پر ان لوگ نے ایک فلسفی پیدا کی، سمسکارا، کہ انسان جو کرم کے بیس کے اوپر، کرم اور دھرم کی فلسفی، کرم مطلب اچھے کرم کرو گے دھرم کے حساب سے تو اگلے جنم میں آپ اچھے پیدا ہوں گے. اگر آپ کے کرم برے ہوں گے تو اگلے جنم میں آپ ہو سکتا ہے کہ لولا پیدا ہوں گے یا لنگڑا پیدا ہوں گے. اور جو کہتے ہیں کہ آپ انسان 7 بار بنیں گے. یہ کون کہتا ہے؟ وید نہیں کہتی، یہ سوامی جی لوگ کہتے ہیں. کوئی وید میں کہیں لکھا نہیں ہے، کیونکہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انسان کیوں غریب پیدا ہوتا ہے، کیوں اپائش پیدا ہوتا ہے. ان کی سوچ کم تھی، اسی لیے نئی فلسفی لے کے آئے، ٹرانس مائگریشن آف سول. آپ تو ڈاکٹر ہے، میں بھی ڈاکٹر ہوں. آپ نے کئی میڈیکل سائنس بک میں پڑھا ہوا ہے کہ انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے؟ کبھی نہیں.
کیا فزیولوجی میں پڑھا, کیا ایناٹومی میں پڑھا. اگر یہ سائنٹیفک فیکٹ ہوتا تھا تو ہم میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے کہ انسان نئے نئے جم لیتا ہے, ہم کبھی بھی نہیں پڑھے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سائنس اس کو تسلیم ہی نہیں کرتی. جو آپ کہہ رہے ڈسکوری چینل میں دیکھا, جو آپ کہہ رہے ہیں, اگر یہ حق ہوتا تھا تو ہمارے سائنٹیفک بک میں بھی یہ لکھا ہوتا. تو یہ کہنا کہ سائنٹیفک پروف ہے کہ ہم جنم لیتے ہیں بالکل غلط ہے. اسلام جو اس کا جواب دیتا ہے وہ ہے کہ اسلام تسلیم کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کچھ لوگ کو اپاہج پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو اچھی صحت دیتا ہے, کچھ کو غریب, کچھ کو امیر. اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں, سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ آپ لوگ کو جانچ سکے, آپ لوگ کا امتحان لے سکے, آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ اچھے ہیں. یہ جانچ پڑتال کرنے کے لیے یہ زندگی ہمارے لیے امتحان ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 28 میں کہ آپ کے بچے اور آپ کی جائیداد آپ کے لیے فتنہ ہے. آپ کی جائیداد اور آپ کے بچے آپ کے لیے ایک ٹیسٹ ہے, آپ کے لیے امتحان ہے. اللہ تعالیٰ کچھ لوگ کو غریب گھر میں پیدا کرتا ہے, کچھ لوگ کو امیر. جو لوگ امیر ہیں ان کے لیے امتحان ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتے کیا نہیں. جیسا کہ میں نے کہا میری تقریر میں, تیسری بنیادی بات اسلام میں ہے زکوٰۃ. جس شخص کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہے یا اس کے مقابلے میں دھن ہے, اس کو 2.5% زکوٰۃ دینا فرض ہے. جو آدمی امیر ہے, کچھ امیر لوگ برابر زکوٰۃ دیتے, کچھ لوگ آدھا دیتے, کچھ لوگ دیتے نہیں. تو امیر انسان کو شاید 100% مارکس ملے یا 50% مارکس ملے یا 0% ملے. وہ غریب انسان کو زکوٰۃ میں تو 100 مارکس ملتا ہے, 100 آؤٹ آف 100. اس کو زکوٰۃ دینا ہی نہیں. ہم کہتے رہے بیچارہ غریب انسان ہے, لیکن اصل میں دیکھے جاؤ تو اس کو اس امتحان میں, غربت کے امتحان میں 100% مارکس ملے. آپ سمجھ رہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک اچھے جوڑی ہے, اچھے مسلمان ہیں, 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں, حج کو گئے ہیں, رمضان میں روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے. اللہ تعالیٰ ان کا اور بڑا امتحان لینا چاہتا ہے. جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا انعام. مثال کے طور پہ اگر آپ BA پاس کرتے تو آپ کو صرف گریجویشن ملتا ہے. اگر آپ MBBS پاس کرتے آپ کو ڈاکٹر کہلایا جاتا. ڈاکٹر مطلب اونچا عہدہ. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس جوڑی کو امتحان اور سخت دیتا ہے اور ایسا بچہ پیدا کرتا ہے جو اپاہج ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اپاہج بچہ پیدا کرنے کے باوجود وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ نہیں. اگر ایمان رکھتا ہے تو اللہ اسے جنت فردوس دینا چاہتا ہے. اور کٹھن امتحان اور بڑا انعام. ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں فیل ہو جائیں گا. تو یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کے بچے آپ کے لیے امتحان ہے. کبھی کوئی بھی اگر کلیمٹی آتی ہے, کوئی بھی آپ کو نقصان ہوتا ہے, ادھر وہ آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے سزا ہے. جب بھی کوئی بھی آپ کو انعام ملتا ہے وہ ادھر آپ کے لیے امتحان ہے یا آپ کے لیے ریوارڈ ہے. تو اسی طریقے سے کیونکہ ہندو مذہب کے جو سوامی ہیں وہ اس کو نہیں سمجھ سکے, اسی لیے ایک نئی فلسفی سمسکارا لے کے آئے جو بالکل وید میں نہیں لکھی ہے. وید بات کرتا ہے پنرجنم. پنرجنم مطلب نیکسٹ لائف, جس کا ذکر قرآن نے بھی ہے, آخرت کی زندگی. تو وید اور قرآن سیم زندگی کیا بات کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آتے ہیں, ایک بار آتے ہیں, صحیح طریقے سے جئیں گے تو ایک بار کافی ہے, اور یہ دنیا آخرت کے لیے امتحان ہے. Dr. Zakir Naik, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I am Dr. Ramkishan Bharti. I teach social work in Dr. B.R. Ambedkar University, Agra. I would like to know that there is widely prevalent notion among all the people that Islam doesn't allow adoption of some family planning measures, including use of contraceptives and surgical operations and all that. Some people I have listened, they claim that they have the knowledge of the religious texts of Islam, and they say that it is against the Islamic doctrines and Islamic tenets to adopt family planning measures. This is a burning social problem. Some of the Asian countries and developing countries are sitting on the population bomb. So actually I want to be illuminated by you that what is the factual position in Islamic religion or Islamic tenets about the family planning measures.
डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा कि कई मुसलमान कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग करना इस्लाम में इजाज़त नहीं है, अबॉर्शन, यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, वो इसके बारे में जानना चाहते हैं। कुरान की आयत है सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 151, उसका तर्जुमा है कि आप अपनी वालिदैन से अच्छा सलूक करो और आप अपने बच्चे का कत्ल मत करो, क्योंकि बच्चे को कत्ल करना बिल्कुल हराम है, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको और आपके बच्चों को रिस्क देता है। ये कुरान की आयत है। जो बच्चे का कत्ल करना हराम है। जहां तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, ये बड़ा इट्स अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली प्लानिंग। ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मेथड, क्योंकि आप डॉक्टर है मैं कह सकता हूं, ट्यूबेक्टोमी या वेजेक्टोमी या नसबंदी, ये परमानेंट मेथड सारे लोग तस्लीम करते हैं कि हराम है, उसमें कोई दो राय नहीं। अबॉर्शन हराम है क्योंकि बच्चों का कत्ल करना हराम है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां तक कि फैमिली प्लानिंग का सवाल है, वेजेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी या अबॉर्शन बिल्कुल हराम है। सिर्फ उस टाइम अलाउड है जब मां की जान अगर खतरे में है। इफ द मदर हैड मल्टीपल सिजेरियन सेक्शन, मां को कई सिजेरियन सेक्शन हुए, चीर के बच्चे को निकालने पड़ता है, और अगर और एक बच्चा होने के वजह से उसके जान को खतरा है, या मिसाल के तौर पे मां को दिल की बीमारी है और एक बच्चा पैदा होने के वजह से उसकी जान खतरे में हो सकती है, तो मां की जान बचाने के लिए कोई भी टाइप की फैमिली प्लानिंग अलाउड है इस टाइम, क्योंकि मां की जिंदगी बहुत अहम है। इसके अलावा ऑल टाइप्स ऑफ परमानेंट मेथड हराम है। जो इख्तिलाफ है वो टेम्पररी मेथड में है, टेम्पररी मेथड, और सबसे कॉमन टेम्पररी मेथड है जो कॉपर टी है, जो आप जानते हैं डॉक्टर होने के नाते कॉपर टी है। मैं जब मेडिकल कॉलेज में था, हमें पढ़ाया जाता था कॉपर टी इज अ कॉन्ट्रासेप्शन। अभी पता चला कॉपर टी कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, इट्स अ कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। कॉपर टी क्या करती है? zygote is already formed, the ovum and the sperm have already joined to form the zygote. The zygote is prevented to cling on the uterine wall, so it is rather a contra implantation rather than a contraception. The conception has already taken place. तो कॉपर टी में कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होता है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन होता है। इफ यू लेट योर इमेजिनेशन गो बिट अहेड, इट इज नथिंग बट अर्ली अबॉर्शन, जो हराम है। वो अबॉर्शन ही है लेकिन अर्ली अबॉर्शन है, कॉन्ट्रा इम्प्लांटेशन। तो बहुत से मुसलमान अनजाने में समझते कॉन्ट्रासेप्शन ऑफ कॉपर टी इज अलाउड और इस्तेमाल करते, जो बिल्कुल हराम है। इसमें कोई दो राय नहीं। ओसी पिल जब आप लेते हैं, जो कुरान की आयत है सूरह रूम की सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 में, कि डू नॉट चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। तो व्हेन यू टेक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, एनी डॉक्टर विल टेल यू इट हैज वेरियस साइड इफेक्ट्स, वेरियस, इट इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो टेम्पररी मेथड में है, बाकी के टेम्पररी मेथड, कॉन्डम्स एक्सेट्रा। बट मेरा सवाल यह है कि आप कॉन्ट्रासेप्शन क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं? आप फैमिली प्लानिंग क्यों करना चाहते? यह सवाल है, सबसे अहम सवाल। और इसके दो वजह हो सकती है, सिर्फ दो। सारे वजह को इकट्ठा करेंगे तो दो ग्रुप में आप बांट सकते हैं। एक ग्रुप क्योंकि वो इंसान शायद गरीब है और बच्चे की परवरिश नहीं कर सकता, या दूसरी वजह कि वो चाहता है कि अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी तालीम दे, तो बीच में स्पेसिंग होना चाहिए। मैं मेरे बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, तो अगर एक के बाद एक जल्दी होंगे फटाफट तो मुश्किल है, मैं जरा 3 साल 4 साल 5 साल बाद दूंगा। ये दो वजह हो सकते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं मेरे वालिदैन की 5वीं औलाद हूं, 5वीं औलाद, 5th। अगर मेरे वालिदैन फैमिली प्लानिंग किए होते तो मैं आज दुनिया में नहीं आया होता। Am I a boon or a bane for society? क्या मैं माशरे पे बोझ हूं कि फायदेमंद हूं? और लोग कहते हैं कि डॉक्टर सबसे अच्छा पेशा है। अच्छा पेशा अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने वो पेशा छोड़ के और अच्छे पेशे के लिए आया। जिस तरह अल्लाह ताला फरमाते सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 33 में, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दुआ इलल्लाहि व अमिल सालिहान व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। कौन वो शख्स है बात करने में बेहतर? वो शख्स जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। तो मैंने मेरे डॉक्टरी पेशे को छोड़ दिया हूं और बेहतरी पेशे के लिए।
اگر میرے والدین میرے والد اور والدہ ماں اور باپ فیملی پلاننگ کرتے تو میں دنیا میں نہیں آتا تھا. لیکن اسلام میں ہر پرابلم کا سلوشن ہے. جیسا میں نے کہا 2 چیزیں وہ ہے. ایک ہے کہ لوگ غریب ہے تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے زکوٰۃ. جیسا میں نے کہہ چکا ہوں اپنی تقریر میں کہ ہر امیر آدمی جس کے پاس 85 گرام سونا سے زیادہ سونا ہے یا اتنی دولت ہے اسے 2.5% زکوٰۃ دینا چاہیے ہر سال. ہر امیر انسان زکوٰۃ دے گا تو غربت دھرتی سے مٹ جائیں گی. کوئی بھی شخص بھوکا نہیں مرے گا. اگر کوئی شخص کے پاس پیسہ کم ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. پرابلم کیا ہے؟ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسپیسنگ کرنا چاہیے, یہ ایک مالتھیوزین تھیوری تھی. آپ جانتے ہیں کہ مالتھیوزین تھیوری that the crop is inversely proportional to the population. یعنی جتنا پاپولیشن ہے اتنا خطرہ ہے آپ کے کھانے کے لیے. تھیوری ہیز بین ڈسپرووڈ. یہ آپ دیکھیں گے یہ صرف ہندوستان میں جو پاپولیشن پرابلم ہے, باقی ممالک میں پاپولیشن از اے بون. آپ امریکہ میں جائیں گے جتنے زیادہ بچے آپ کے پاس ہیں اتنا کم ٹیکس آپ کو دینے کا. پتا ہے آپ کو ینگ چھوٹے چھوٹے بچے پہنتے ہیں I am my father's tax saver. میں میرے والد کی ٹیکس کی بچت کرتا ہوں. جتنے زیادہ بچے اتنا کم ٹیکس. آپ آسٹریلیا میں جاؤ, جتنے زیادہ بچے اتنی پیسے گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو ہر سال. 10,000 15,000 20,000 جتنے زیادہ بچے اتنے پیسے گورنمنٹ دیتے. کیوں؟ پاپولیشن از اے بون, اٹ از ناٹ اے بین. پاپولیشن جتنے زیادہ لوگ اتنا فائدہ. آپ سمجھ رہے؟ اور دھرتی کا صرف 30% استعمال ہوتا ہے. 70% آف دا لینڈ از ناٹ بینگ یوٹیلائزڈ. تو پاپولیشن اگر ڈبل ٹرپل بھی ہوگی تو بھی کوئی نقصان نہیں. وہ پرابلم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ گورنمنٹ کو انسان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے نہیں آتا ہے. تو ہم کہتے ہیں ہم دو ہمارے دو, ایک کے بعد ابھی نہیں, 2 کے بعد کبھی نہیں. تو یہ پرابلم ہے کہ ہمیں گورنمنٹ لاس کو بدلنا چاہیے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم, اٹ از اے بون. کس طریقے سے انسان کو استعمال کر کے دیش کو بڑھانا چاہیے وہ امپورٹنٹ ہے رادر دین فیملی پلاننگ. اور آپ جانیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 بار قرآن مجید میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. ایک ہے سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31, اور دوسری آیت جو میں نے پیش کیا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں. پہلے جگہ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ اپنے بچوں کا قتل مت کرو کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچوں کو بھی رزق دے گا. پہلے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں آپ کو بھی رزق دے گا, آپ کے بچے کو بھی دیں گا. دوسری آیت میں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے بچوں کا قتل مت کرو, اللہ تعالیٰ رزق بچے کو بھی دیں گے آپ کو بھی دیں گے. ابھی یہاں ادلا بدلی ہو جاتی. پہلے آیت میں کہا گیا کہ آپ کو رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی, دوسرے آیت میں کہا گیا آپ کے بچے کو بھی رزق دیں گے آپ کو بھی دیں گے. معنی تو ایک ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر قرآن کا الفاظ کا ایک وزن ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو یہ پتا چلتا ہے کہ پہلی آیت خصوصاً غریبوں کے لیے ہے. آپ اگر سمجھتے کہ اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مرے گا, کھانے پینے کے والدے ہیں, اور ایک بچہ ہوگا تو میں بھی مروں گا بچہ بھی مروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے فکر مت کرو, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی رزق دیں گے آپ کے بچے کو بھی. وہ دوسری آیت امیروں کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ 3-4 سال بعد میں میرے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا, میں میرے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, تو میں چاہتا ہوں کہ کم بچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ رزق آپ کے بچے کو بھی دیتا ہے آپ کو بھی دیتا ہے. آرڈر از انٹرچینجڈ. اور میں مثال دیے آپ دیکھیں گے جتنے نوبل پرائز ونر ہے یہ ضروری نہیں کہ وہ ایک ہی بچے تھے اپنے والدین کے نوبل پرائز ملا. تو یہ غلط فہمی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ دے چکا ہے. اسلام میں نیچرل فیملی پلاننگ ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 14 کہ ماں نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا. اور آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتے ہوئیں گے کہ جب ماں اپنی چھاتی کا دودھ بچے کو پلاتی ہے تو اس کو لیکٹیشن امینوریا ہوتا ہے, مطلب اس کو اور ایک بچہ پیدا ہونا بہت مشکل ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیچرل فیملی پلاننگ کر چکا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج کی خواتین بریسٹ فیڈنگ میں نہیں مانتے کیونکہ ان کا فگر خراب ہوتا ہے.
سب سے اچھی چیز بچے کے لیے ماں کا دودھ. کوئی بھی نیسلے, کوئی بھی ملک پاؤڈر اس کی برابری کر ہی نہیں سکتا ہے. تو اللہ ہیز گیون نیچرل میتھڈ آف فیملی پلاننگ. میں جانتا ہوں کہ یہ 100% سیف نہیں ہے, اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 میں, مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے پلان کیا اور پلاٹ کیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی پلان کیا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اچھا ماہر ہے پلاننگ میں. اگر آپ سمجھتے کہ آپ پلاننگ کر سکتے فیملی کے لیے, آپ کی فیملی, آپ کو پوری اجازت ہے. آپ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہتر کر سکتا ہے تو اللہ پہ چھوڑیے. جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب, میں اس پروگرام میں آنے میں تھوڑا سا دیر ہو گئی میرے کو, اور اگر میں یہاں نہیں آ پاتا تو شاید اپنے آپ کو زندگی بھر معاف نہیں کر پاتا. آگرہ کی سرزمین پر آ کے آپ نے یہ جو روشنائی جگائی ہے, یہ واقعی میں ہم تو اس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ آپ جیسے 10-20 اور نیک دل اور اتنے پڑھے لکھے, اتنے انٹلیکچوئل آدمی اور پیدا کریں, جس سے کہ جا کے آپ بھارت کا کونا کونا, دیش کا کونا کونا روشن کریں. تہے دل سے سواگت آپ کا. میرا ایک چھوٹا سا سوال سے پہلے تھوڑا سا, ایک ہمارے بھی گرو گرنتھ صاحب کے اندر گرو نانک صاحب نے پوری دنیا کا چکر لگایا, جس کے اندر مکہ مدینہ بھی شامل ہے, اور جیسا کہ ایک سوال اس سے پہلے ہو چکا ہے کہ غیر مسلم جو ہے مکہ مدینہ میں الاؤڈ نہیں, یا وہاں کا کینٹونمنٹ جو ہے الاؤ پرمیشن نہیں دیتا. مگر یہ تو طے ہے, آپ مانتے ہیں, اسلام مانتا ہے, ہم مانتے ہیں, ہمارے گرنتھوں کے اندر درج ہے. گرو نانک صاحب کے 2 چیلے تھے, ایک بالا اور ایک مردانہ, ایک ہندو اور ایک مسلم. مردانہ کی بہت خواہش تھی کہ مسلمان جب تک پورا مسلمان نہیں کہلانے کا حقدار, جب تک کہ وہ کعبہ کا درشن نہ کرائے. تو گرو نانک صاحب اس کو لے کے اور کعبہ گئے. ہمارے گرنتھ کے اندر جو درج ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے, ان دنوں بہت لمبا یہ قصہ ہے, 1 سال لگتا تھا, اور وہ روٹ سارا اس کا ورنن ہے. اور وہاں جب مکہ جو مسجد کے باہر ساتھ ہی ایک دیوار تھی, جہاں پر کہ بھارت کے جو مسلمان درشن کرنے جاتے تھے کعبہ کے, وہ ان کو وہاں ٹھہرایا جاتا تھا. وہاں کی دیکھ بھال جو کرتا تھا وہ ملا جیون کرتا تھا. جب گرو نانک صاحب اپنے چیلوں کے ساتھ میں وہاں پر پڑے تھے, تو صبح جب ملا جیون وہاں کی صفائی کرنے کے لیے آیا, تو اس نے دیکھا گرو نانک صاحب کے جو پیر تھے وہ کعبہ کی طرف تھے. وہ غصے میں چلایا کہ یہ کون کافر ہے جو کہ کعبہ کی طرف پیر کر کے پڑا ہے, اور اس نے غصے کے اندر آ کے ان کے پیروں کو جھٹکا دیا, دوسری طرف کیا. تو ہمارے گرنتھ کے اندر درج جو قصہ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ کعبہ بھی اس سمے ہل گیا, جدھر گرو نانک کے پیر جاتے تھے کعبہ ادھر مڑتا تھا. تو وہ زور سے چلایا, یہ کوئی حضرت ہے, یہ کوئی اولیاء ہے. تو اس سمے کے جو قاضی تھے مکہ کے, قاضی رکن الدین صاحب تھے, اور شاہ شرف, کئی ہستیوں کے نام ہیں اس میں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ورژن کو آپ مطلب ایگری کرتے ہیں, اور کرتے ہیں تو اس کا ہمارے مسلم گرنتھوں کے اندر کس طریقے سے الیکھ ہے, یہ کرپیا بتائیں. بھائی صاحب نے ایک سوال پوچھا اپنے گرو گرنتھ صاحب کے متعلق, اور الحمدللہ میں بھی گرو گرنتھ صاحب پڑھ چکا ہوں, اور جس طریقے سے, کیونکہ وقت مختصر سا ہونے کی وجہ سے مجھے وقت نہیں ملا کہ گرو گرنتھ کو بھی کوٹ کروں. آپ کا سوال کا جواب دینے کے پہلے میں آپ سے زیادہ چاہوں گا کہ ایون گرو گرنتھ کی کتاب پڑھیں گے آپ, گرنتھ جسے ادھی گرنتھ کہتے ہیں, اور کوئی سکھ سے پوچھیں گے کہ خدا کا تصور کیا ہے, سب سے بہترین جواب کوئی سکھ دے سکے گا, وہ آپ کو کوٹ کریں گا جاپو جی, جو گرو گرنتھ صاحب ادھی گرنتھ کے سب سے پہلے چیپٹر ہے, سب سے پہلا شلوک, جس کو کہتے ہیں جاپو جی, جس کے معنی ہے کہ گاڈ از ٹرو, ہی از اونلی ون, ہی از ناٹ بیگوٹن, اینڈ از فری فرام فیئر اینڈ وانٹ. کیونکہ میں نے انگریزی میں پڑھا ہوں, اس لیے میں انگریزی میں اسے کہہ رہا ہوں کہ خدا ایک ہی ہے, وہ حق ہے, اور وہ نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی کو جنے گا, اور وہ امورٹل ہے, نہ کبھی مر سکتا ہے. اور اس کو سکھزم میں جو خدا کو کہتے ہیں اومکارا,
In a manifest form, he is Omkara, and unmanifest form, he is एक Omkara. और कई इसके एट्रीब्यूट्स है, मिसाल के तौर पे परवरदिगार, अकल, और उसे रहीम कहा गया है, वाहे गुरु एज वन गॉड कहा गया है, और इट इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट आइडल वर्शिप एंड अवतारवादा. भाई साहब का सवाल था कि उनने ग्रंथ में पढ़ा कि गुरु नानक साहब मक्का के और उनका पैर काबा की तरफ था और कोई मौलवी ने पैर को हिलाए और काबा हिल गया. क्योंकि ये एज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, अगर कोई चीज जो किताब हजारों साल पहले लिखी गई है, 10,000 साल या 4,000 साल, तो शायद उसके बारे में हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है. हालांकि इवन जीसस क्राइस्ट के बारे में 2000 साल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है. क्योंकि सिखिज्म जो एकदम नया मजहब है, जितने मजाहिब के मुकाबले हिंदुस्तान में नया है, कुछ सैकड़ों साल पहले 15th सेंचुरी में, टुवर्ड द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, गुरु नानक साहब जो पंजाब के थे, ये मजहब तो कायम हुआ. हार्डली 400-500 या 400-500 साल. और अगर ये मान लो, सपोज मिसाल के तौर पे मान लो, मैं क्यों कह रहा हूं कि मैं नहीं चाहता हूं किसी को बुरा लगे, मान लो ये सच है, मान लो अगर 400-500 साल पहले अगर ये होता था कि काबा इधर से उधर हिल जाता था, तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में बिल्कुल लिखा होता था. और कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में ये नहीं कि काबा हिला इधर उधर, कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड आप देखेंगे. हिस्ट्री इतनी अल्हम्दुलिल्लाह 800-900 साल पहले, 1000 साल पहले जो मुगल ने किए, बिल्कुल लिखा हुआ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में. तो ये कहना कि गुरु नानक साहब वहां गए और काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के खिलाफ है. क्योंकि साइंस में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, वहां के देश के रिकॉर्ड में कहीं भी नहीं कि काबा हिला. तो इसलिए हम कहते हैं कि हो सकता है ये गलती से किसने लिखा होगा. न कई किस्से कहानी, ये मैं तस्लीम करता हूं कि गुरु ग्रंथ साहिब में कई चीजें सही है, हक की बात है, लेकिन ये तस्लीम करना कि काबा हिल गया, ये बिल्कुल साइंस के भी खिलाफ है, साइंस के खिलाफ है. और इस्लाम में भी ये नहीं है. लेकिन ये कहना कि कोई गैर मुस्लिम जा सकता है, मुमकिन है, चुपके से कोई गया तो हो सकता है. वो भी जवाब. बहुत बहुत शुक्रिया साहब. मैं आखिर में जनाब नज़ीर अहमद साहब से, जो इस प्रोग्राम के रूए रवा हैं, दरख्वास्त कर रहा हूं कि वो सामाईन हजरात की तसल्ली और सुकून से इस सारे प्रोग्राम को चलने देने के लिए शुक्रिया अदा करें. बहुत बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात. सबसे पहले मैं डॉक्टर नायक साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, यहाँ पे आए. जो ख्वातीन व हज़रात बाहर में खड़े रहे, परेशान रहे, लेकिन मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा वक्त दिया और इस प्रोग्राम के जितने भी सवाल जवाब हैं उनको सुना. मैं डीसी पांडे साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रेस से आए हुए हमारे भाइयों का. आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज. Down the ages past, Allah sent His messengers to deliver humankind from darkness to light. Invite all to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preachings, and argue with them in the ways that are best and most gracious. That's also the ongoing mission of Islamic Research Foundation, or IRF, spreading the truth of Allah's final message to mankind. Founded in 1991, IRF today offers some of the best services and facilities in the world for presenting an understanding of Islam in an objective and scientific way. Its programs are primarily focused on correcting misconceptions and promoting understanding of Islam. IRF also imparts dawah training to dais to aptly convey the message of Islam. IRF has one of the most modern studios producing programs presenting Islam, which are beamed regularly on many international TV channels in over 150 countries.
Dr. Zakir Naik, President of IRF, reaching out across countries worldwide, from America to Europe to Africa to Asia to Australia, strives to clarify Islamic viewpoints. He dispels the many media myths and anti-Islamic prejudices propagated the world over by anti-Islamic forces. Dr. Zakir Naik is a medical doctor. He is acclaimed the world over for his spontaneous and convincing replies to questions posed by critics and skeptics during the question and answer sessions after his talks. He is also renowned for his verbatim quotes with references from major religious scriptures of the world. Dr. Zakir and other faculty of the IRF train many da'is in effective dawah techniques. IRF's website provides free dawah training material for you to download and become an effective da'i yourself. Dr. Zakir Naik's talks are available on audio and video, cassettes, CDs and DVDs the world over. IRF today is creating a change in the hearts and minds of millions of Muslims and non-Muslims worldwide towards a proper understanding and respect for Islam. Have a question or doubt about Islam and its teachings? Now you know one of the best resource centers to get convincing answers from is Islamic Research Foundation, 5658 Tandil Street, North Dongri, Mumbai 400009, India. Phone 2373-6875. Fax 9122-2373-0689. Email islam@irf.net. For more information, log on to our website www.irf.net. Why?